الحمد للہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں سورہ بقرہ کا خلاصہ بیان کیا گیا تھا، اور آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر و تشریح کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے واسطے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ وہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کی چند آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک کے متعلق کہا گیا کہ یہ کتاب جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ایمان والے متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہاں پر فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت سے جو لوگ فائدہ حاصل کرنے والے ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔ تقویٰ نام ہے پرہیزگاری کا، خوف خدا کا، اور یہ صرف ایک مومن اور ایمان والے شخص کے اندر ہی ہوتا ہے، اور حقیقتاً ہدایت کا مستحق بھی وہی ہے جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں، ایک ایمان والے، دوسرے کافر، اور تیسرے منافق۔ اگلی والی آیات میں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت اگر مومنوں کے ساتھ خاص ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ جو دل سے ایمان لاتا ہو
اور زبان سے اس کی تصدیق کرتا ہو، اس کی 5 صفات ہیں جو ان آیات مقدسہ میں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کافروں کے متعلق 2 آیات ہیں، وہ بیان کی گئی۔ پھر آگے منافقین کے متعلق پورا رکوع ہے، ان کی صفات بیان کی گئی، اور پھر مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی۔ ایمان والوں کی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غائب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ غائب سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، تمام آسمانی کتب، قیامت کے احوال اور پلسرات کے معاملات، میزان عدل، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک مومن بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی فرائض، سنن، واجب، مستحبات کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے وہ بھی دیتے ہیں، نفلی صدقات، واجبی صدقات، یہ تمام صدقات اور جو فرض ہے ان کے اوپر زکوٰۃ وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ قرآن پاک کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے، جبکہ سابقہ جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، ان کے اوپر ایمان لانا تو ضروری ہے لیکن ان کے مطابق عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کی آخری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اب آگے والی 2 آیات میں ایمان والوں کی یہ جو صفات بیان کی گئی، اس کی جزا اور بدلہ بیان کیا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی کی منزل پانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہوں گے، یہ اس کا بدلہ اور نتیجہ ہے۔ آگے والی جو 2 آیات ہیں، ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے احوال سے متعلق بیان ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، اس سے مطلقاً کافر مراد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں بے شمار کافر اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس سے مراد وہ خاص کافر ہیں جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، کعب ابن اشرف ہے، یہ لوگ اس سے مراد ہیں۔ تو ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہ آیت معلل ہے اور اس کی علت آگے بیان کی گئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، تو یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر انہیں دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ نے ہر ایک انسان کو
جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا تو اس کو علم سیکھنے کے، ایمان سیکھنے کے، ہدایت سیکھنے کے ذرائع دیے۔ سب سے پہلا ذریعہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، 2 کان دیے، والابصار، اسے 2 آنکھیں دی، والافئدہ، اور دل دیا۔ تو جب انسان ان چیزوں کو خود استعمال میں نہیں لاتا اور ان ذرائع کو استعمال نہیں لاتا تو وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی چیزیں نہیں دی بلکہ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، ان کو ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، یا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، یا ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کو علم سیکھنے کے، ایمان سیکھنے کے ذرائع بھی دیے، پھر اللہ نے اپنی کتابیں بھی نازل کی، پھر اپنے رسول بھی بھیجے۔ تو اتمام حجت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہر درمی ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، تو اے نبی آپ کے لیے ان کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے، وہ ہر درمی کے اوپر قائم ہے۔ تو آگے والا جو رکوع ہے اس میں منافقین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا، اور مثالوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کا بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔